بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اب سے کچھ دیر پہلے ایک پریس ریلیز جاری کی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، کہ جس میں وہ یہ کہتے ہیں، جس کا خلاصہ اور مفہوم یہ ہے کہ چونکہ اب ظاہر آپ جانتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو تو انڈیپینڈنٹ نشانات ملے ہیں، سب کو ہر کسی کو الگ الگ نشان ملا ہے، تو بہت سارے لوگوں نے پی ٹی آئی کے لوگوں نے اس پر اعتراض کیا ہے کہ مثال کو شہریار آفریدی صاحب نے کہا کہ مجھے بوتل کا نشان دے دیا ہے، مجھے بوتل نہیں چاہیے، مجھے کچھ اور انتخابی نشان چاہیے۔ تو تھوڑی دیر پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ کہتی ہے کہ بھائی انتخابی نشان الاٹ ہونے کے بعد مختلف فورم سے انتخابی نشان تبدیل کیے جا رہے ہیں۔ تو یاد رہے کہ الیکشن کمیشن انتخابی نشان کی الاٹمنٹ کے بعد تینوں پرنٹنگ کارپوریشنز کو بیلٹ پیپرز کی چھپائی کا آرڈر دے چکا ہے۔ ظاہر ہے پہلے نشانات فائنل ہوں گے تو اس کے بعد بیلٹ پیپر چھپیں گے، تو الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کا آرڈر دے دیا ہے، پرنٹنگ کا کام شروع ہو گیا ہے۔ اگر اسی طرح انتخابات کی تبدیلی کا عمل جاری رہا، وہ کیا ہو رہا ہے، جن کو نشانات تبدیل کروانے ہیں وہ مختلف فورمز پہ رجوع کر رہے ہیں، کسی کے حق میں اور کسی کے خلاف فیصلہ آ رہا ہے، تو ہوتا ہے مثال کے طور پر یہ فیصلہ ہے کسی کے حق میں تو اس کا انتخابی نشان چینج ہوگا، مطلب اس کا بیلٹ پیپر چینج ہوگا۔ تو اگر یہ تبدیلی کا سلسلہ جاری رہا تو اس سے ایک طرف تو الیکشن میں تاخیر کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کہہ رہا ہے اگر یہ سلسلہ ایسے چلتا رہا تو اس سے الیکشن میں تاخیر کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ کیونکہ بیلٹ پیپرز دوبارہ پرنٹ کروانا پڑیں گے، جس کے لیے پہلے ہی وقت محدود ہے، اور دوسری طرف جو اسپیشل کاغذات بیلٹ پیپرز کے لیے مہیا کیے گئے وہ بھی ضائع ہو جائیں گے۔ بیلٹ پیپر کے لیے اسپیشل کاغذ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں وہ بھی ضائع ہو جائیں گے اور الیکشن بھی ڈیلے ہو سکتا ہے۔ یہ بڑا اسٹیٹمنٹ ہے۔ وہ ڈیٹیلز بتاتے ہوئے کہتے ہیں 18 کے الیکشنز میں 2018 کے 800 ٹن کاغذ بیلٹ پیپرز کی چھپائی کے لیے استعمال ہوئے تھے، اور اس بار اس سے بہت زیادہ 2070 ٹن کاغذ استعمال ہو رہا ہے، 2070 ٹن کاغذ۔ اسی طرح 2018 کا جو الیکشن تھا، ٹوٹل جو امیدوار تھے سب ملا کے وہ تھے 11,700۔ اس الیکشن میں کتنے؟ 18,059، بہت زیادہ۔ 2018 میں 220 ملین بیلٹ پیپر چھپوائے گئے تھے، اس بار 260 ملین بیلٹ پیپر چھپائے جانے ہیں۔ تو اس سلسلے میں الیکشن کمیشن میٹنگ کر رہا ہے کہ صورتحال سے کیسے نبرد آزما ہونا چاہیے۔ کمیشن کی طرف سے بار بار جو ہدایت جاری کی گئی ہے کہ اب انتخابی نشان تبدیل نہ کیا جائے، جس کو جو مل گیا وہ رکھا جائے، یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان آفیشلی کہہ رہا ہے۔ اس تجویز پر بھی غور کیا جا رہا ہے، آخری بات، کہ اگر انتخابی نشانات کو تبدیل کرنے کا یہ سلسلہ نہ رکا تو ایسے حلقوں میں الیکشن ملتوی کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں رہے گا۔ یعنی کہ ان اوے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہہ دیا ہے کہ بہت ممکن ہے کہ اب اگر کسی حلقے کے بارے میں کہا گیا کہ جناب فلاں صاحب کا انتخابی نشان ان کی درخواست پر ہم نے اس کے بجائے یہ رکھ لیا ہے، تو پھر الیکشن کمیشن ہو سکتا ہے کہہ دے کہ پھر ابھی ہم اس الیکشن میں اس حلقے میں بھی الیکشن ہی نہیں کراتے، بعد میں کرائیں گے، کیونکہ ابھی ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ بیلٹ پیپر پچھلے والے کینسل کریں اور نئے بیلٹ پیپر چھپانے دیں تو ان حلقوں میں الیکشن ہی نہ کروائیں۔ تو یہ ایک تازہ ترین ڈیولپمنٹ ہے، اور بہت ساری ڈیولپمنٹس ہیں جس پر ہم بات کریں گے۔ آغاز کرتے ہیں اس خبر سے کہ آج ایک اور گرفتاری الیکشن سے پہلے عمل میں آئی ہے، جو کہ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد صاحب کی، اس سے پہلے بھی اریسٹ ہوئے تھے اور رہا ہوئے، چلا کہتے رہے، وہ آج پھر گرفتار ہوئے ہیں۔ انتخابی سیاست میں شیخ رشید احمد صاحب حصہ لینے والے تھے، لے رہے ہیں ابھی بھی، اور یہ اسمبلی کا حلقہ این 56 کے جہاں پر بڑا دلچسپ مقابلہ ایکسپیکٹڈ ہے۔ شیخ رشید صاحب بھی الیکشن لڑ رہے ہیں، ان کے مد مقابل حنیف عباسی صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں، اور ان کے مد مقابل پی ٹی آئی نے بھی کینڈیڈیٹ فائل کر دیا ہے۔ کافی لوگ اس پہ حیرانی بھی ہوئی کہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ پی ٹی آئی شیخ رشید صاحب کے حق میں اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا نہیں کرے گی، لیکن ایسا نہیں کیا۔ شیخ رشید صاحب کے خلاف پی ٹی آئی نے بھی اپنا کینڈیڈیٹ فائل کیا۔ تو پی ٹی آئی، باقی جماعتیں تو ہے ہی ظاہر ہے، پی ٹی آئی کا بندہ بھی ہے، پھر شیخ رشید صاحب بھی ہیں، اور حنیف عباسی صاحب، یہ دونوں ہیوی ویٹس بھی ہیں۔ اس سے پہلے جو پچھلا الیکشن تھا پاکستانی سیاست کے، آپ دیکھیے معاملات، پچھلے الیکشن میں الیکشن سے کچھ گھنٹوں قبل ایک ڈرامائی موڑ میں حنیف عباسی صاحب کو اریسٹ کر لیا گیا تھا، پھر اس حلقے میں الیکشن ہی پھر نہیں ہوا تھا، بعد میں جب ہوا تو اس میں شیخ رشید صاحب جیت گئے تھے۔ تو پچھلے سال میں یہ معاملہ تھا۔ اس سے پہلے جو حلقے میں الیکشن ہوا تھا، اب ظاہر تھوڑا بہت رد و بدل بھی ہو گیا ہے حلقوں میں نئی حلقہ بندیوں کے بعد۔ 2013 میں جو الیکشن ہوا تھا اس میں عمران خان صاحب جیت گئے تھے، حنیف عباسی صاحب کو تقریباً 12,000 ووٹ سے ہرایا تھا عمران خان صاحب نے 2013 کے الیکشن میں۔ یہ وہ الیکشن ہے جس میں نواز شریف صاحب وزیر اعظم بن گئے، اور 2008 کے الیکشن میں شیخ رشید اگین حنیف عباسی صاحب جیت گئے تھے۔ شیخ رشید صاحب کو انہوں نے تقریباً 60,000 ووٹوں سے ہرا دیا تھا۔ ہمارے ساتھ اس وقت حنیف عباسی صاحب موجود ہیں بطور مجموعی مسلم لیگ نون کے معاملات کے حوالے سے بات کرنے کے لیے۔ حضور السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بدامی پہلے یہ بتانا، یہ 2008 کا کیا رزلٹ بتایا؟ 2008 کا یہی ہے نا، آپ نے 73,433 ووٹ لیے 2008 میں، ٹھیک ہے نا؟ سردار شوکت حیات صاحب نے 22,000 اور شیخ رشید صاحب نے 10,000 کچھ، تقریباً 11,000۔
ہاں 10,000 یعنی 70,000 ووٹوں سے وہ ہار گئے. نہیں میں نے کہا 60,000 سے نا, آپ کے ہو گئے 73, ان کے ہو گئے 11,000. اچھا ٹھیک ہے, تیری کیلکولیشن ٹھیک ہے, بس ٹھیک ہے نا آپ. میں نے یہی کہا کہ تقریباً 60,000 ووٹ سے آپ نے ہرایا شیخ رشید صاحب. حکم کریں آپ بتائیں. سر گزارش یہ ہے کہ پچھلا الیکشن تھا, زیادہ پرانی بات نہیں ہے, ظاہر ہے کہ 25-30 سال پرانی بات نہیں ہے, 5 سال پرانی بات ہے. الیکشن بس کی آمد تھی اور خبر آئی تھی حنیف عباسی صاحب گرفتار. ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ کوئی فیصلہ کچھ اس طرح ایسے جب فیصلہ ہے تو پھر لگتا ہے کہ معاملہ کچھ اور ہے, معاملہ یہ ہے کہ کسی کو آؤٹ کرنا ہے. اور ابھی الیکشن لگا ہوا ہے, ہلکا وہی ہے. اب آپ کے مخالف امیدوار شیخ رشید صاحب آؤٹ تو نہیں ہوئے الیکشن سے, لیکن گرفتار ہو گئے. انہوں نے تو آپ کی گرفتاری پہ شادیانے بجائے تھے کہ بہترین کام ہو گیا, ایفیڈرین عباسی کہتے تو آپ کو بہت اچھا ہوا. آپ بھی یہی کہیں گے, آپ کہیں گے نہیں یار الیکشن سے پہلے سیاستدانوں کو اس طرح نہیں ہونا چاہیے, اس طرح کو. نہیں ایسی بات نہیں ہے. مجھے تو لوگوں نے واٹس ایپ کیا, میں تو اپنی کمپین میں بزی تھا. انہوں نے کہا جی شیخ رشید صاحب گرفتار ہو گئے ہیں. میں نے کہا اچھا, مجھے تو نہ ان کی گرفتاری کا پہلے علم تھا نہ اب مجھے علم ہوا. ہاں یہ میں بار بار ضرور کہتا ہوں کہ یہ جو 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ ہیں ان کو کسی کو نہیں چھوڑنا چاہیے. میں نے کبھی شیخ رشید کی گرفتاری کی بات نہیں کی اور نہ ہی میں چاہتا تھا. ابھی تک تو آفیشلی پتہ ہی نہیں چلا نا کہ ماسٹر مائنڈ کون ہے, کوئی عدالت کا فیصلہ ہی نہیں ہے ابھی تک, پتہ ہی نہیں کون. نہیں سنے تو صحیح یار, بادامی صاحب کبھی ہمیں بھی سن لیا کریں. ابھی تو ایک سیکنڈ نہیں ہو مجھے بات کرتے. اچھی یاری کی ڈنڈی بھی تو مارا کرنا کبھی کبھی. مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ ہمیں تو جس بے گناہی میں اور جس طریقے سے جیل میں ڈالا گیا تھا, ڈیٹ پیچھے لا کے عمر قید دی گئی تھی. یہ تو لاڈلے ہیں, ہر جگہ کے لاڈلے ہیں. آپ دیکھیں تو ہوتا کیا ہے ان کے ساتھ. 13 مقدمات میں سے 12 میں ان بیل ہو گئی. آپ اندازہ لگائیں نا, اس طرح بیلیں ہماری ہوتی تھیں, آپ تو ہمارے پیچھے آتے تھے جیلوں میں. آپ کو پتا ہے ساری باتوں کا. میں بات یہ کر رہا تھا کہ میں نے ہمیشہ بات کی ہے کہ شیخ رشید باہر ہو تو میں الیکشن لڑوں گا. اب ایشو یہ ہے کہ 2 چیزیں چل رہی ہیں ساتھ ساتھ. دوسری بات میں یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ آپ نے ینگسٹر پکڑے ہوئے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کور کمانڈر ہاؤس کو جلایا, جنہوں نے مجسموں کو توڑا ہے اور جنہوں نے حمزہ کیمپ کے اوپر اور GHQ کے اوپر چڑھ دوڑے ہیں. لیکن یہ لوگ اتنے گناہگار نہیں ہیں جتنے ان کے ماسٹر مائنڈ ہیں, جنہوں نے 1.5 سال تک ان کی ذہنوں کی آبیاری کی ہے اور ان کو ڈرٹی ہیری سے لے کے میر جعفر اور میر صادق 1.5 سال عمران خان اور شیخ رشید جیسے لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ نواز شریف برا ہے, شہباز شریف برا ہے, بلکہ وہ انسٹیٹیوشن کو ہٹ کرتے رہے اور ایک معمولی سی گرفتاری کے اوپر انہوں نے پورے ملک کو جلا دیا اور دشمن کا سینہ ٹھنڈا کیا. بات یہاں تک نہیں تھی. انٹرنل جو چیزیں انسٹیٹیوشن کو معلوم ہے یا ایجنسیز کو معلوم ہے وہ کچھ اور ہے. وہ سازش کیا تھی؟ کیوں شیخ رشید نے مشورہ دیا کہ راول پنڈی میں دھرنا کیا جائے؟ پتا ہے آپ کو؟ آپ بتا دیں. اس نے کہا کہ راول پنڈی کی اپائنٹمنٹ کو روکنے کے لیے, یعنی چیف کی اپائنٹمنٹ کو روکنے کے لیے ہمیں اسلام آباد نہیں جانا چاہیے. یہ شیخ رشید کی مشورہ تھا عمران خان کو. وہ آپ کو پتا ہے ویسے ہی پیدل ہے عقل سے, اس نے اس کو مان لیا. اس نے سمجھا شاید پتہ نہیں میں کتنا بڑا ٹارزن بن گیا ہوں. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کا یہ خیال تھا تو ذرا بات وہ لگتی کہ خان صاحب کا عاصم منیر صاحب کا پاسٹ بھی رہا جب وہ ڈی جی آئی سے تھے. شیخ رشید صاحب اتنی بڑی گیم میں کیوں پڑیں گے؟ ان کے قد سے بڑی بات نہیں ہے. شیخ صاحب کو کیا فرق پڑتا ہے عاصم صاحب آتے یا کوئی اور؟ خان صاحب کو پڑتا. انہیں زندگی میں پہلی دفعہ غلط فہمی ہو گئی. اور آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ شخص مفادات پر مبنی بات کرتا ہے ہمیشہ. یعنی اگر مشرف صاحب اقتدار میں ہو تو سید مشرف کہتا ہے, اور جب اقتدار سے چلے جائے تو مشرف کہتا ہے. میاں نواز شریف کے پسینے پہ خون دینے والا جو ہی اقتدار سے گیا تو وہ نواز شریف کرنا شروع ہو گیا. اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں, میں اس کو چھوڑ ہی دیتا ہوں. لیکن ان کی 1-2 سیٹوں کی سیاست ہے, وہ کیوں آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کو یہ نہ آ جائے یہ نہ آ جائے؟ سنیں تو صحیح. سازش, اگر سازش سمجھنا چاہتے ہیں قوم کو پتہ ہی نہیں ہے پھر سازش کا. بتائیں جی. کور کمانڈر ہاؤس لاہور پہ قبضہ, کور کمانڈر ہاؤس گجرانوالہ پہ قبضہ, کور کمانڈر ہاؤس پشاور پہ قبضہ, GHQ پہ قبضہ. لاکھوں لوگ باہر نکلیں گے اور پھر اندر جو انسٹیٹیوشن کے لوگ کچھ ہوں گے حمایتی, وہ مل کے تو ہم اقتدار پہ بیٹھ جائیں گے اور پیوٹن بن جائیں گے. یہ پورا پلان تھا. اگر آپ کو معلوم نہیں ہے, آپ بڑے جہاندیدہ صحافی ہیں, اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں. اصل پلان یہ تھا, لوگ نکلے نہیں اس تعداد میں. تو یہ پلان اتنا روزے روشن کی طرح آیا ہے لیکن اب تک کسی عدالت میں اس کا فیصلہ نہیں آیا. اس صورت میں سر آپ کا یہ تو ابھی حنیف عباسی صاحب کا بیان ہے نا, کسی عدالت کا فیصلہ عدالت میں سب معصوم ہے. میری عدالتوں میں فیصلے تب آئیں گے نا جب وہ
وہ فیصلے کرنے کے لیے کسی کو بلائیں گے, بٹھائیں گے, وہ جاتے ہیں, ان کو بیل مل جاتی ہے, وہ جاتے ہیں, ان کو بیل مل جاتی ہے. اب یہ بیل ملنا اور اس کے بھائی صاحب پوری بات کریں نا, جاتے ہیں بیل مل جاتی ہے, بیل مل جاتی ہے, پھر پکڑ لیے جاتے ہیں. یہ بھی آپ کے زمانے میں کبھی نہیں ہوا نا کہ باہر سے بندہ دوبارہ اریسٹ؟ نہیں, ہمارے زمانے میں کیوں نہیں ہوا؟ ہمارے زمانے میں بیٹی کو باپ کے سامنے گرفتار کیا گیا, ہمارے زمانے میں 15 کلو ہیروئن ڈالی گئی ہے, ہمارے زمانے میں یہ ہوا ہے اور یہ قابل مذمت ہے. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ شخص ہے, اور یہ وہ شخص ہے کہ میری بات کو یاد بدامی کنفیوز نہ خود ہو, بدامی صاحب نہ کنفیوز ہو, نہ لوگوں کو کنفیوز کریں. بات میں پوری نہیں کر سکوں گا تو لوگوں کو بات سمجھ ہی نہیں آئے گی. یہ دونوں ماسٹر مائنڈ ہیں. اب ان کے پاس ایویڈنس ہوں گے, ایجنسیز کے پاس, اداروں کے پاس. میرے پاس تو نہیں ہے, نہ میں نے پکڑوایا, نہ میں پکڑوانا چاہتا ہوں. لیکن ماسٹر مائنڈ جو بھی ہوگا, اگر ماسٹر مائنڈ کو نہیں پکڑیں گے تو پھر آپ نے وہ جو بچے پکڑے ہیں جن کی 1.5 سال تک آبیاری کی گئی تھی, ان کو پھر چھوڑ دینا چاہیے. اس لیے قانون اپنا راستہ بنائے گا, قانون کو اپنا راستہ بنانے دیں, اتنی ہمدردی نہ کریں. ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو لوگوں کی گاڑیوں میں ہیروئن ڈالیں گے. ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں کہ میں صبح سے لے کے 9:30 سے لے کے اب تک میں صرف آپ کے پروگرام کے لیے اپنے الیکشن آفس آیا ہوں. وہ آپ سے محبت ہے اس لیے, ٹھیک ہے, ورنہ اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ بتا 10 منٹ آ کے. اور اللہ کا اتنا کرم ہے, یہ پورے حلقے کے لوگ, آپ کو پتا بھی ہوگا میں حلقہ چینج کر کے پرانے انّے 55 میں آیا ہوں, یعنی نئے انّے 56 میں. اور وہاں پہ جب میں نے دیکھا ہے کہ 30 سال سے جو شخص وہاں سے منتخب ہو رہا ہے, گلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں, پانی نہیں ہے, پارکس نہیں ہے, کھیل کے میدان نہیں ہے, ہاسپٹلز نہیں ہیں, تو لوگ ہاتھوں ہاتھ آپ کے بھائی کو لے رہے ہیں. آپ تو خوشیوں کی شادیانے بجائے, آپ کو کیا ہو گیا؟ اور آپ الیکشن کا نتیجہ آ جائے پھر میں آپ کو مبارکباد دوں گا, جو بھی جیتے اس کو مبارکباد. اچھا, لیکن آپ کے لیے بھی بڑا اچھا ہو گیا نا, آپ کے لیے بھی اچھا ہو گیا کہ پی ٹی آئی نے بھی اپنا کینڈیڈیٹ فائل کر دیا. اب ظاہر ہے ایک لائک مائنڈیڈ ووٹر یہ نا پی ٹی آئی کا, اور شیخ صاحب ڈیوائیڈ ہو گیا نا. وسیم بدامی, میری بات سنیں, میں اللہ سے ڈرتے ہوئے بات کرنے لگا ہوں, کیونکہ اللہ تعالیٰ منہ سے کوئی بڑی بات نہ نکالے. میں یقین مانے, میں نہ اپنا بیڈ کے نشان سے ڈر رہا تھا, نہ میں شیخ سے ڈر رہا تھا, نہ میں پی ٹی کے کینڈیڈیٹ سے ڈر رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم کیا ہے لوگوں کے اندر. میں اگر آپ کو اپنے ویژولز بھیجوں, اپنی فوٹیج بھیجوں, تو آپ حیران ہو جائیں کہ رات 11:30 بجے سردیوں میں بھی کھلے آسمان تلے لوگ بیٹھ کے آپ جیسے میرے جیسے شخص کو سن رہے ہیں. تو آخر ان کے پاس ہم ایک بھاری بھرکم سی وی کے ساتھ لوگوں کے پاس جا رہے ہیں, ان کو بتاتے ہیں ہاسپٹلز بنائے ہیں, کھیل کے میدان بنائے ہیں, ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بنایا ہے, صفائی کا نظام لے کے آئے ہیں, میٹرو چلائی ہے, بڑے بڑے انفراسٹرکچر ہم نے دیے ہیں, برجز دیے ہیں, اور پھر ہم آپ کو پانی اب دیں گے, اب گیس کو ٹھیک کریں گے, اب فلاں کو ٹھیک کریں گے. لوگ اس کو مان رہے ہیں بھاری بھرکم سی وی کے ساتھ. پھر ہم کہتے ہیں وہ نواز شریف جس نے ملک میں 12,000 میگا واٹ بجلی پیدا کی, جس نے ہزاروں کلومیٹر لمبی موٹر ویز بنائیں, جس نے $62 بلین کے چائنا کے ساتھ سی پیک کے ایگریمنٹس کیے, جس نے پاکستان کی پشت پہ چائنا, ٹرکی, مڈل ایسٹ, یورپ, امریکہ کو کھڑا کر دیا. یہ وہی نواز شریف ہے جس نے پورے پاکستان کے اندر نئے ہاسپٹلز بنائے, جس نے میٹروز دی, اور جس وقت چینی جو تھی 52 روپے کی تھی, آٹا 35 روپے کا تھا, بجلی کا یونٹ 10 روپے کا تھا, ڈالر 96 کا تھا. لیکن جب آپ یہ سب بتا رہے ہیں ہلکے کے عوام کو, تو آپ سے یہ نہیں پوچھ رہے کہ سر بالکل ٹھیک ہے, لیکن پچھلے 16 مہینے بھی تو تھوڑی کوئی حماس کی حکومت تھی, نون لیگ کی تو تھی, تو اس میں تو الٹا ہو گیا کام سارا. یہ یقین مانے کسی ایک نے کوشچن نہیں کیا, ایک دو نے کیا. میں نے کہا ہاں, وہ جو 16 مہینے تھے پنڈی میں ہم نے 4 سال سے بند راول پنڈی انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی 3 مہینے میں شہباز صاحب کی قیادت میں بنا دیا. اور پھر دوسرا یہ کہ ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ پیشنٹ وینٹیلیٹر پہ تھا, ڈیفالٹ کے نزدیک تھا, اور اس وقت میاں شہباز شریف اور اسحاق ڈار صاحب نے, اس کی پوری ٹیم نے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا. اور لوگ ہماری بات پہ یقین کر رہے ہیں, اور ہم کہہ رہے ہیں کہ کسی اناڑی کو حکومت اب دوبارہ دینے کی کبھی خواہش کا اظہار نہ کیجیے گا, ورنہ ملک تباہی کے دہانے میں چلا جائے گا. اس شخص کو حکومت دے جس نے اس ملک کی پہلے سے خدمت کی ہے, جس کو پاس تجربہ ہے, جسے دنیا جانتی ہے, جو دنیا کو پاکستان کے پیچھے کھڑا کر سکتا ہے, جو اس وقت کی مہنگائی کے جن کو بوتل میں بند کر سکتا ہے,
جو دہشت گردی کے جن کو جو آدھا بوتل سے نکل چکا ہے آدھا بوتل کے اندر ہے اسے دوبارہ اندر ڈال سکتا ہے اور دونوں کا سر کچل سکتا ہے. یہ آپ عوام سے کہہ رہے ہیں نا, یقین کر رہے ہیں, آپ آئیں میرے ساتھ. جی تو یہ عوام سے کہہ رہے ہیں تو اچھا, یعنی آپ یہ نہیں سوچتے کہ پھر تو بہت ہی اچھا ہوتا اگر عوام سے ہی کہنا ہے اور فرشتوں سے کہنا ہے. ہاں وہ لوگ فرشتوں سے بھی کہتے ہیں نا, وہ فرشتوں والا میں نہیں ہوں. سی وی پاکستان میں بڑا گنہگار آدمی بابا, بہت سارے لوگ عوام کے بجائے فرشتوں کو پیش کرتے. اچھا لیکن تو پھر تو بھائی صاحب بہت اچھا یہ نہیں ہوتا کہ بالکل آپ کے مخالف کے پاس یہ جواز بھی نہ ہوتا کہنے کو کہ دیکھو ہمارا رستہ تنگ کیا جا رہا ہے, وہ بھی ویسے ہی جلسے کرتے ہیں, ان کے پاس بھی ایک ہی انتخابی نشان ہوتا ہے, وہ بھی جیلوں میں نہ ہوتے ہیں, تاکہ کل کو اگر آپ جیت جائیں تو وہ یہ تو نہ کہہ سکیں کہ جی ہمارا گلا دبایا ہوا تھا, اگلے کے لیے میدان کھلا چھوڑا ہوا تھا, یہی نتیجہ آنا تھا نا. پھر تو اب تو یہ کہیں گے نا اگر. اچھا یار بدامی میری بات سنیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے تو اندر نہیں ڈالا نا, میرے تو 7 سال بھی وہ کمپین کر رہے تھے, میں بھی کمپین کر رہا تھا, وہ بھی اپنی کمپین کر رہے تھے, مجھے تو پتہ ہی کوئی نہیں نا, میں مخالف کو نہیں دیکھتا ہوتا کہ اس کی کیا اسٹریٹجی ہے. میں اپنی اسٹریٹجی لے کے مارکیٹ میں جاتا ہوں, لوگوں کے پاس جاتا ہوں, اور اس وقت کی صورتحال معذرت کے ساتھ یہ ہے کہ ہم نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ یہ نہ ہو تو یہ ہو, یہ ہو تو یہ نہ ہو. اگر وہ میدان میں ہوں گے پھر بھی الیکشن لڑیں گے, اور اگر وہ قانون اپنا راستہ بنائے گا, اگر ایویڈنس موجود ہے, اور اس کے لیے تو ہم جا کے تو نہیں کہہ سکتے ان کو چھوڑ دیں. ہم تو تب ہو نا ذمہ دار جب ہم مدعی ہوں کسی کام میں, ہم پی ٹی آئی ہو, اپنا قلم دعا, تو یہ جو آج کل جوتوں کا نشان ملا ہے یہ ہو, جو کچھ ہو ساروں کا مقابلہ تو ہم نے کرنا ہی کرنا ہے, شیر کے ساتھ کرنا ہے, اور شیر تو شیر ہوتا ہے. ٹورڈز دی اینڈ بھائی صاحب بتا دیں, آپ کے حلقے میں تو یہ نہیں ہوا, لیکن لاہور جیسے شہر میں اور کچھ اور علاقوں میں بھی, چونکہ ہم انتخابی سیاست ظاہر کرتے ہیں, اس کے آپ پرانے کھلاڑی انتخابی سیاست کے, اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں, بڑے بڑے ووٹ لیتے ہیں, کہ یہ تو ذرا سمجھائیں کہ استحکام پاکستان پارٹی سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ یہ ایسی کیا مجبوری تھی نون لیگ؟ چلو جو پی ٹی آئی کے لوگ آپ کے پاس آئے تھے ان سے آپ نے وعدہ کر لیا تھا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنے کا, وہ چلے اس پہ الگ ایک بات, لیکن یہ ان کے لیے آپ نے لاہور جیسی جگہ کے حلقے چھوڑ دیے. استحکام جیسی پارٹی جن کی سربراہ علیم خان کہتے رہے, ٹیکسلا چھوڑا جس کے بارے میں علیم خان کہتے رہے اس کے سربراہ, کہ جتنا خان صاحب ذمہ دار ہیں ملک کا بیڑا کر کرنے کے اتنی پی ڈی ایم بھی ہے, تو یہ ایسی کیا نون لیگ کی مجبوری آ گئی؟ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے میاں نواز شریف, ان کی فیملی, ان کے اباء و اجداد کے بارے میں گندی گفتگو کی ہے. یہ میرے لیے بڑی افسوسناک بات ہے. میں یقین مانیں, میں بالکل آپ کی بات پہ اتفاق کرتا ہوں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہونی چاہیے تھی. ہاں جہاں تک رہ گئی وہ آپ والی بات, پی ٹی آئی کے جو لوگ تھے, جو پارلیمانی گروپ تھا, ان کے ساتھ کمٹمنٹ تھی, پیسوں کی کمٹمنٹ نہیں تھی, عہدوں کی کمٹمنٹ نہیں تھی. انہوں نے اس وقت ہاٹ کیک تھا ہماری جو ٹکٹ تھی, اور آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے ہاٹ کیک ہے, ورنہ وہ چھوڑ کے چلے جاتے, کہتے ٹھیک ہے جی ہمیں تو نہیں چاہیے آپ کا ٹکٹ. تو اللہ کا کرم ہے, لیکن میں آپ کے سے اتفاق کرتا ہوں ایسے لوگوں کو کسی صورت پارٹی میں نہیں لینا چاہیے تھا, یعنی اس کے ساتھ پارٹی میں نہیں, یعنی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کرنی چاہیے تھی. اور پاکستان مسلم لیگ نواز کا کارکن جو ہے کئی جگہوں کے اوپر اس حوالے سے جو ہے وہ پریشان ہے. بہرحال وہ لیڈرشپ کی جو فیصلے ہیں, یہ پاکستان مسلم لیگ نون کا خاصہ ہے کہ وہ لیڈرشپ کے فیصلوں کو منو ان تسلیم کرتی ہے. اور فیصلے کے پیچھے کیا حکمت یا مجبوری ہے؟ مجبوریاں نہیں ہوتی بابا, پارٹی کے اندر ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے بڑی سطح کے اوپر, اس اسٹریٹجی کے تحت یہ بہتر جانتی ہوگی لیڈرشپ, جس میں مجھے مشاورت میں شامل نہیں کیا گیا. اور آخری بات اس پہ, آپ بھی بحیثیت خیر آپ رہنما بھی ہے, لیکن آپ نے کہا نا پریشانی, آپ کو بھی بحیثیت کارکن پریشانی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ انتخابی سیاست میں ذرا اس کے نتائج بھگتنے پڑیں, سیٹوں سے نہ ہاتھ دھونا پڑ جائے. میرا خیال ہے اس وقت پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے نا وہ پورے پاکستان میں الیکشن جیت رہی ہے. اور دوسری بات یہ ذہن میں رکھیے گا کہ نوٹیفیکیشن کے ذریعے نہ میں بن رہا ہوں, نوٹیفیکیشن کے ذریعے نہ میاں نواز شریف وزیر اعظم بن رہے ہیں. اپنا ووٹ کے ذریعے, ووٹ کی طاقت, عوامی طاقت کے ذریعے عوام ووٹ دے گی, بیلٹ باکس سے نکلے گا ووٹ, تو پھر جا کے ایم این اے بنیں گے, پھر جا کے وزیر اعظم بنیں گے. یہ جو غلط فہمی ہے نا نوٹیفیکیشن والی, یہ نہیں ہے, نوٹیفیکیشن نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی 8 فروری کی رات کو جب آپ دیکھیں گے رزلٹ, تو شیر ڈبوں سے دھاڑ رہا ہوگا اور باہر نکل رہا ہوگا, گلی محلوں میں جو ہے وہ لوگ شکرانے کے نوافل ادا کر رہے ہوں. تھینک یو ویری مچ سر, بہت شکریہ جناب.
پاکستان مسلم یونین کے سینئر رہنما سے بات کریں. آگے بڑھتے ہیں. آج کے دن کی ایک اور اہم خبر یہ رہی, پاکستان تحریک انصاف میں ایک جو اضافہ ہوا, ایک شخصیت جو کہ منظر عام پر آئی اور پھر مقبول ہو گئی. ان کا نام ہے جناب شیر افضل مرور صاحب, سینئر نائب صدر بھی ان کو بنا دیا گیا پاکستان تحریک انصاف کا. اپنے الگ ہی ایک سٹائل کی وجہ سے وہ جانے پہچانے جاتے ہیں. جب وہ آئے تو انہوں نے اس وقت کچھ پارٹی لیڈرز کے نام لیے بغیر پہلے اپنی ہی پارٹی کے کچھ لوگوں کی تنقید کی, پھر نام لے کے بھی تنقید کی, پھر یہ تنقید کا سلسلہ دو طرفہ ہو گیا. شیر افضل مرور صاحب ایک ایسے ماحول میں جب پاکستان تحریک انصاف کی انتخابی مہم ظاہر ہے بوجوہ اس انداز سے ہمیں نظر نہیں آ رہی, وہ کے پی کے میں بھی پہنچ گئے کنونشنز کرنے, انہوں نے کہا پنجاب بھی جا رہا ہوں میں, پھر وہ سندھ بھی آ گئے, کراچی میں بھی انہوں نے ریلی کی. این اس وقت جب وہ کراچی میں ریلیاں کر رہے تھے اور اپنی نوعیت کی پہلی انتخابی مہم چلا رہے تھے 2022 کی سندھ میں, پاکستان 2024 کی سندھ میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے, اس وقت پی ٹی آئی کے ہی ترجمان جناب رؤوف حسن صاحب, جن کی بات پاکستان تحریک انصاف کی بات سمجھی جاتی ہے, چونکہ ایک تو آفیشلی ترجمان ہے وہ اس لیے, اور دوسرا ہے کہ باقاعدہ ایک لیٹر آیا کہ صرف ان لوگوں کی رائے پی ٹی آئی کی رائے سمجھی جائے. ان 5 لوگوں میں سے ایک رؤوف حسن صاحب ہیں. انہوں نے شیر افضل مروت صاحب سے متعلق یہ بیان دے کر سب کو حیران پریشان کر دیا. دکھائیے گا کیا تھا مروت صاحب والا معاملہ. یہ بھی وہ کہتے ہیں جی میں خان صاحب سے ملا ہوں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کنٹروورشل الاٹمنٹس ہوئی ہیں ٹکٹس کی, ان کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے. مروت صاحب کی جو سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں جی وہ ہماری آفیشیل پوزیشن کو ریفلیکٹ نہیں کرتی ہیں. یہ ہم لوگ ایک پی ٹی آئی, آپ آفیشیل پہ چلے جائیے, ہمارا ایک جو پریس ریلیز ہے وہ لگی ہوئی ہے اس کے اوپر. نہیں وہ تو ہمارے اسپوکس پرسن بھی نہیں ہے اس وقت, وہ سینئر وائس پریزیڈنٹ غالباً نہیں ہے, وہ بھی نہیں ہے. یہ ہم نے اسٹیٹمنٹ دے چکے ہوئے ہیں, ہم دے چکے ہوئے ہیں, اور ہم نے یہ بھی اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ پارٹی ان کی کسی اسٹیٹمنٹ کو اون نہیں کرے گی, اور ان کی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ پارٹی پوزیشن کو ریفلیکٹ نہیں کرتی. What I don't understand is کہ خان صاحب انہیں آڈینس کیوں دیتے ہیں پھر اگر وہ پارٹ آف دا پارٹی نہیں ہے. خان صاحب ان سے ملتے بھی ہیں کہ نہیں, میں تو اس پہ جاؤں گا نا جی. یہ بیان ہے حامد خان صاحب, ایک اور سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف کے, انہوں نے 2 ٹوک الفاظ میں رؤوف صاحب کے اس بیان کی حمایت کی. مروت صاحب کے حوالے سے جو اس وقت بیانات چل رہے ہیں اس کو آپ انڈورس کریں گے رؤوف حسن صاحب کی بات کو؟ بالکل انڈورس کروں گا, بالکل صحیح ہے, کوئی آپس میں کانفلکٹ نہیں. 2-4 لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو کسی اور طریقے سے بھیجا جاتا ہے اور وہ خام خواہ پارٹی کے اندر اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہماری پارٹی کے اندر کوئی اختلافات نہیں, لیکن وہ تو لیڈ کر رہے ہیں, لیڈ کر رہے ہیں حامد خان صاحب, کہیں بھی لیڈ نہیں کر رہا. اس سے پہلے سے کچھ دنوں پہلے علی ظفر صاحب, ایک اور سینئر رہنما ہمارے پروگرام میں, فائز عیسیٰ صاحب پر, مجھے نہیں معلوم آج ان کی کیا رائے ہے, لیکن فائز عیسیٰ صاحب پر 2 ٹوک اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے مروت صاحب کے اس بیان کی مذمت کر گئے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ فائز عیسیٰ صاحب پر ہمیں اعتماد نہیں ہے. علی ظفر صاحب نے یہ کہا تھا. سوشل میڈیا پر کچھ موقف, کچھ معاملہ اس کے برعکس دیکھنے, وہاں ذرا ماحول مختلف ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے رائے کی حد تک. جی وہ آپ درست کہہ رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ ایکچولی کسی کا کنٹرول نہیں ہوتا. لائٹر صاحب, سوشل میڈیا پہ کسی کا کنٹرول نہیں ہوتا, کیا شیر افضل مروت صاحب پہ بھی کسی کا کنٹرول نہیں ہوتا؟ وہ سینئر نائب صدر ہیں, انہوں نے بھی کہا کہ کوئی اعتماد نہیں ہے فائز صاحب میں. جی لیکن وہ کنٹروورسی جو ہے وہ کریٹ ہوئی تھی ضرور, اور اس پہ ہم سب حیران بھی ہوئے تھے کہ یہ کیا وجہ تھی کہ انہوں نے اتنا اسٹیٹمنٹ دے دی, اور اس کے بعد میرا خیال ہے ان کو ریپریمانڈ بھی کیا گیا, ان کو ایز اے اسپوکس پرسن ہٹا بھی دیا گیا, کیونکہ ان کی وہ جو تھی میرا خیال کے مطابق وہ بات بڑی غیر ذمہ دارانہ تھی, اور وہ چونکہ خان صاحب کے انہوں نے نام لے کے یہ کہا تھا تو اس سے تو ایک بڑا عجیب سا تاثر پیدا ہوا تھا, اور اس کو ہمیں ڈینائی بھی کرنا پڑا. یہ ساری صورتحال رہی, جس کے بعد شیر افضل مروت صاحب نے کہا کہ میں ان بیانات سے بہت دل برداشتہ ہوں اور میں سندھ میں جاری اپنی انتخابی مہم چھوڑ رہا ہوں, میں واپس آ رہا ہوں. اب حامد خان صاحب, اب رؤوف حسن صاحب, یہ لوگ خود چلا لیں انتخابی مہم. اس کے بعد پارٹی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب نے ایک ٹویٹ کی, بیان دیا مروت صاحب کے حق میں. انہوں نے کہا کہ مروت صاحب کل بھی ہمارے ساتھ تھے, آج بھی ہمارے ساتھ ہیں. میں مروت صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں بڑے مقصد کے لیے چھوٹی چھوٹی اناؤں کو سائڈ پر رکھیں اور سندھ میں اپنی مہم جاری رکھیں. ہم جانتے ہیں مروت صاحب کہ پارٹی کے سارے رہنما نہ آپ جتنے نڈر ہیں نہ آپ جتنے مخلص ہیں. آج صحافیوں کی عمران خان صاحب سے جب ملاقات ہوئی جیل میں تو وہاں خان صاحب نے بھی کہا کہ مروت نڈر آدمی ہے, بس وہ ذرا آگے نکل جاتا ہے. خان صاحب نے کہا جو اس طرح رپورٹ ہوا کہ کراچی سے لاہور سے جانا ہوتا ہے وہ کوئٹہ نکل جاتا ہے, ایسے بیانات کبھی کبھی دے جاتا ہے کہ پھر ہمیں اس کی وضاحت دینی پڑ جاتی ہے. مروت صاحب نے اس کے بعد یہ ٹویٹ کیا کہ میں اب کارکنان کی اصرار پر اپنی مہم جاری رکھوں گا سندھ میں, انتخابی مہم, اور اب وہ جاری رکھے میں. لیکن کیا یہ مسئلہ ختم ہو گیا پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت میں اس طرح کے بیانات کا یا نہیں؟ شیر افضل مروت صاحب ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں. حضور السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مدن صاحب. سر تھینک یو فار یور ٹائم.
پہلے تو یہ بتائیے گا یہ معاملہ جو بھی چلا ہوا تو اپنی جگہ، لیکن آپ کو کوئی ڈی نوٹیفائی کیا گیا ہے کیا سینئر وائس پریزیڈنٹ کے ایسے سے؟ چونکہ پارٹی ترجمان نے واضح الفاظ میں کہا کہ آپ نہیں ہیں ایس وی پی پارٹی کے. یہ پارٹی کے ترجمان جھوٹ بول رہا ہے. یہ مکروہ کردار ہے رؤوف حسن، اور یہ دوسرا مکروہ کردار علی خان ہے، اور تیسرا مکروہ کردار وہ تمام لوگ ہیں جو بلا وجہ میرے پیچھے پڑے ہیں. یہ رؤوف حسن کی چوتھی تقریر ہے جب یہ میرے خلاف حرب و فرائی کر رہا ہے، لفظیات بک رہا ہے. اور اس طرح حامد خان تیسری دفعہ ہے کہ یہ خواہ میں نے ان کے خلاف کوئی بات نہیں کی ہے. حامد خان کی اپنی کارکردگی آپ دیکھ لیں، سپریم کورٹ میں پارٹی کے کیسز سارے یہ ہار گیا، خان کے سارے کیسز میں یہ پھسل گیا، پاناما کیس میں باغا اور پھر نعیم بخاری کی صاحب کو ان کے کیسز لینے پڑے. اپنے ایک پاؤں گوشت کے لیے کہ بار کونسلوں نے اپنے گروپ کے وکیلوں کو لے آئے، انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی پوری گائے کی قربانی دی ہے. حامد خان جیسے لوگ جو ہیں، جب 2019 کو پارٹی نے شوکاف دیا، 3 سال تک خان نے اس کو دھتکارا، اپنے قریب نہیں آنے دیا، اور اگر خان کا اتنا اعتماد ہوتا تو اس کو چیئرمین بناتے. یہ اس کی یہی اوقات ہے کہ یہ میرے خلاف بیان دے سکتا ہے. لہذا آج میں نے پارٹی کی عادت کو بھی بتایا، یہ ایک بیان دے گا میں 10 دوں گا. ایسا ڈسپلن جو ہے وہ بڑھ گیا، جس میں کوئی میری عزت پہ یا میری رسپیکٹ پہ جو ہے وہ کوئی حرف فرائی کرے گا. رہی بات رؤوف حسن کی، رؤوف حسن نے عشر نشر کر دیا پاکستان کی، پی ٹی آئی کی میڈیا نے جو ہماری پوزیشن کی. دوسری بات یہ ہے کہ رؤوف حسن اور حامد خان کے نہ ہمارے رابطے خلاف ہوتے ہیں، نہ ہمارا کوئی کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. کیسے یہ بات کرے رؤوف حسن اپنی میڈیا سے بات کرے، ان کو کیا چب رہا ہے کہ یہ میرے پیچھے ہی ہر وقت بات کرتے ہیں. اب اگر بات کرنے پر آئی گئے پاکستان تحریک انصاف نے ان کو، پاکستان تحریک انصاف کے ورکر نے سوشل میڈیا کو ان کو اوقاتیات دلا دی ہے. میں نے ان تمام بیانات سے میں دل برداشتہ ہوا، لیکن پھر مجھے جو ہے پارٹی کی قیادت نے رجوع کیا، اور اب اخیر میں حلیمہ خانم نے مجھ سے رجوع کیا، اور انہوں نے بھی اس پہ افسوس کا اظہار کیا، اور انہوں نے کہا کہ میری موجودگی میں یعنی ان کی موجودگی میں میری ملاقات ہوئی تھی، جس کو رؤوف حسن جھٹلا رہا تھا. جہاں تک میرے سینئر وائس پریزیڈنٹ رہنے کی بات ہے، یہ رؤوف حسن حامد خان جو ہے کسی ان کے نہیں آتے ہیں کہ اس کو کوشچن کریں. رؤوف حسن اور حامد خان کے ان بیانات کو میں خان کو رپورٹ کروں گا. یہ لوگ نہیں چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف میں ادھر سندھ میں کام میں لگا ہوں، کبھی پولیس سے چھپ رہے ہیں، کبھی حیدرآباد بھاگ رہے ہیں، جلوس، ریلی، کنونشن، پھر ورکر، یعنی کل رات صبح کے 5 بجے تک ہم کنونشنوں میں لگے رہے، اور ادھر میرپور خاص تک جل سے جلوس آپ نے دیکھ لیے. سندھ میں ہم نے کیسا رسپانس کیا، کے پی میں ہم نے پارٹی کو اٹھایا، سندھ میں ہم لگے ہیں، بلوچستان میں آپ نے دیکھا کہ 3 کنونشنوں سے پورا بلوچستان اٹھا. اب ان سے یہ کام تو ہوتا نہیں کہ پنجاب میں جا کے خود ہی جرت کریں، اگر جرت نام کی کوئی چیز ان میں ہے یا کوئی حیا ہے ان میں، یہ پارٹی کو اٹھانے کے لیے کوئی کنونشن کر لیں، کوئی قیادت کر لیں. بس یہی گرم کمروں میں بیٹھ کے میرے خلاف بیان دے. وہ لوگ نکلتے ہیں تو گرفتار ہو جاتے ہیں، باقی لوگ نہیں. شاید یہ کون نکلتے ہیں؟ کبھی نکلے حامد خان، کبھی نکلے رؤوف حسن. میں نکلا ہوں اور گرفتار ہوا ہوں، بار بار نکلا ہوں، اور تقریباً 4-5 درجن دفعہ نکلا ہوں، اور جب بھی نکلا ہوں پارٹی کے لیے نکلا ہے، اور جب بھی نکلا ہوں نتیجہ دیا ہے، جب بھی نکلا ہوں ورکر کا حوصلہ بڑھایا ہے. آج اگر سندھ میں، پختونخوا میں یا بلوچستان میں پی ٹی آئی نظر آ رہی ہے تو ہماری چیزوں کی رہی محنت ہے. کسی میں ضرورت ہوتی تو نکال لیتے نا، یہ ساتھ دے دینا، ہمارا ساتھ دیں، پنجاب میں لگ جائیں کنونشن کرنے. ہم نے جانا تیری بات کی، یہ میں آپ کی ایئر وائی کی گاڑی میں پولیس ہے. کیا کہہ رہے ہیں ایئر وے کی جانب سے؟ آواز ذرا دوبارہ کہیے گا. اچھا ایئر وے کی گاڑی، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آپ نے آواز کٹ گئی ذرا. یہ مروہ صاحب کو میری آواز آ رہی ہے؟ ذرا دوبارہ ریکنیکٹ کر لیں، چونکہ مروہ صاحب بھی ایک میں ہی ہیں، اور کوشش کرتے ہیں ان کو ہم دوبارہ کنیکٹ کر سکیں. اور میں تو پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ بتا رہے ہیں کہ آج ان کو پھر عمران خان صاحب کی بہن نے فون کیا اور کہا کہ آپ اپنی انتخابی مہم جاری رکھیں، اور جو بیانات آ رہے ہیں آپ کے خلاف اس پر انہوں نے، یعنی کہ اپنے خلاف، اس پر انہوں نے افسوس کا اظہار کیا. لیکن یہ تو چلیں، رؤوف حسن صاحب نے بیان دیا، حامد خان صاحب نے بیان دیا، جس کو رسپونڈ بڑا اگریسولی کیا شیر افضل مروت صاحب نے. وہ کہہ رہے ہیں مکروہ کردار ہے اور سارا کچھ. لیکن اسی سندھ کے دورے کے دوران
شیر افضل مروت صاحب نے، حالانکہ ان پر اٹیک نہیں ہوا تھا، انہوں نے خود بیان دیا، اور یہ بیان تھا کسی اور کے خلاف نہیں بلکہ پی ٹی آئی کے سابق سینئر رہنما اور اس وقت کے صدر پاکستان جناب عارف الوی صاحب کے حوالے سے. تو میں وہی پوچھتا ہوں، کنیکٹ ہو گئے دوبارہ. الوی صاحب، یہ مروت صاحب میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ چلے رؤوف صاحب نے، حامد خان صاحب نے بیان دیا جس کو آپ رسپونڈ کر رہے ہیں، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں اپنی مہم چلا رہا ہوں یار، کیوں میرے خلاف بیان دے رہا ہو، اور اب دیا بیان تو پھر سنو جواب، ایک دو گے تو 10 جواب دوں گا. لیکن سر آپ نے بھی ذرا روش رکھی نا کہ آپ نے اٹیک اپنی پارٹی کے لوگوں پہ کر دیتے. مثال کے طور پہ آپ نے اسی سندھ کے ہی دورے میں آپ نے سیدھا صدر پاکستان پہ اٹیک کیا. آپ نے کہا کہ عارف الوی صاحب کا پی ٹی آئی سے پتہ صاف ہے. اب انہوں نے تو نہیں آپ کے خلاف کچھ کہا تھا جو آپ نے ان کو بھی جواب دے دیا، تو وہ تھوڑا سا آپ کو بھی نہیں ذرا محتاط رہے، عمل دینا چاہیے، رد عمل دینا چاہیے. مرا صاحب آپ ہیں ہمارے ساتھ؟ ذرا چلو دوبارہ ایک دفعہ کوشش کر لیں کہ اگر ان کو جواب ان کا جواب لے سکیں. ہم ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد کوشش کرتے ہیں مروت صاحب سے دوبارہ بات کر سکیں اور اگلی سٹوری کی جانب بھی بڑھ سکیں. کوشش کریں گے اگر مروت صاحب سے ہمارا دوبارہ رابطہ ہو سکے تو وہ بھی، اور اپنی اگلی سٹوری کی جانب بھی ہم آپ کو لے کے جائیں گے کہ جو کہ اس متعلق ہے کہ پاکستان کی بار کونسلز نے آج ایک پریس کانفرنس کی ہے، پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے، کہ جس میں بھی انہوں نے اس بات پر مذمت کی ہے کہ کیوں چیف جسٹس صاحب پہ تنقید کی جا رہی ہے. پی ٹی آئی کا نام نہیں لیا لیکن ظاہر اشارہ وہیں تھا. مروت صاحب ہو گئے کنیکٹ، ہوپ فلی میری آواز سن. مروت صاحب آپ کو آ رہی ہے میری آواز؟ سر جی آواز آ رہی ہے. سر میں یہ سوال کر رہا تھا کہ حامد صاحب نے، رؤوف صاحب نے آپ کے خلاف بیان دیا، آپ نے کہا بھائی میں مہم چلا رہا تھا، میرے خلاف کیوں بیان دے رہے ہو، اور دیا ہے تو پھر اب جواب سنو. لیکن اب آپ نے بھی بہت دفعہ بیانات انیشیٹ کیے نا اپنی ہی پارٹی کی لیڈرز کے خلاف پبلکلی. یعنی اسی دورہ سندھ میں آپ نے تو صدر پاکستان کے خلاف ایک سٹیٹمنٹ دے دیا کہ ان کا پاکستان تحریک انصاف سے اب وہ تعلق نہیں ہے، پتہ صاف ہو گیا. صدر پاکستان کسی زمانے میں ہمارے لیے تھا، لیکن جب آخری پی ڈی ایم کے آخری ایام میں انہوں نے ان کو قانون سازی کا موقع دینے کے لیے حج کا بہانہ کر کے چلے گئے، اور پیچھے سے چیئرمین سینٹ نے صدر بن کے وہ تمام قوانین پاس کیے، جس طرح کہ نواز شریف کو الیکشن ایکٹ میں امینڈمنٹ کر کے سیکشن 233 میں انہوں نے 5 سال تک لمٹ کر دی ڈسکوالیفیکیشن کی. یہ اسی دور کا کارنامہ ہے. پھر ملٹری ایکٹ اور جو 1923 کا ایکٹ ہے جس سے تحت سائفر ٹرائل ہو رہے ہیں، جہاں پہ کسی کی شہری کے گھر میں بغیر وارنٹ کے چھاپا مارا جا سکتا ہے. پھر صدر صاحب کے پاس جو آئینی اختیار تھا کہ وہ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کرتے، اور وہ ذمہ داری اس نے شفٹ کی اور بلکہ شرک کی، اور انہوں نے الیکشن کمیشن کو لکھا کہ آپ ڈیٹ دے دیں. تو یہ کافی ہیں. پارٹی جو ہے وہ پارٹی نے ان کو صدر بنایا، وفاداری کا تقاضا تھا کہ وہ پارٹی کو اس کرے، اور اس آڑے وقت میں جو ہے وہ نہ چھوڑتے، اور انہوں نے وہی کیا جو پی ڈی ایم کا کوئی صدر کر سکتا تھا. یہ آپ کو یہ نہیں لگتا، آپ کہہ رہے ہیں عارف علی صاحب نے وہ کیا جو پی ڈی ایم کا کوئی صدر کر سکتا تھا، آپ کو نہیں لگتا کہ ان کی پوزیشن بڑی سینسیٹیو ہے، اس لیے وہ کوشش کر رہے تھے کہ پی ٹی آئی کے بھی حق میں معاملات رہیں، ان کے مفادات کا بھی تحفظ ہو، لیکن دوسری جگہ بھی ان کی لڑائی نہ پڑ جائے، اور اگر آج وہ ہوتے ہی نہ اس جگہ پر، ان کی جگہ کوئی اور ہوتا تو بہت نقصان ہوتا. اس لیے انہوں نے کسی طریقے سے اپنی پوزیشن سیکیور کی ہے تاکہ کم سے کم نقصان ہو پی ٹی آئی کو. یہ نہیں لگتا آپ کو؟ نقصان تو جتنا ہونا تھا پوری پی ٹی آئی کا ہوا ہے. پی ٹی آئی کے ہر لیڈر کا ہوا ہے، ہر ورکر کا ہوا ہے، میرا ہوا ہے. یہ حامد خان اور رؤوف حسن ایک پرچہ ان سے ہوا ہے، ایک گرفتاری انہوں نے دیکھی ہے، ان کے گھر گرائے گئے ہیں، ان کے سالوں کو قتل کیا گیا ہے، ان کو کوئی تکلیف ہوئی ہے، آرام سے بستر میں بیٹھ کے بیان داغ رہے ہیں. ان کو پتہ ہی کیا ہے کہ اسٹرگل کی بجائے کس چیز کا نام ہے. عارف الوی صاحب جو ہے زیادہ سے زیادہ اپنی صدارت سے آپ دو بیٹھتے تو چند مہینے رہ گئے تھے، لیکن کم از کم تقاضا یہ تھا کہ وہ پارٹی کے ساتھ وفاداری نبھاتے. میں نہیں سمجھتا ہوں پارٹی نے اس کے بیٹے کو ٹکٹ نہ دے کے یہ بتا دیا کہ ہمیں اب ان کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ آپ کی رائے ہے کہ عارف الوی صاحب پی ٹی آئی کے وفادار نہیں رہے بلکہ انہوں نے پی ڈی ایم کی صدر سے کردار ادا کیا، یا آپ کے لیڈر عمران خان صاحب بھی اپنا اعتماد کھو چکے ہیں عارف الوی صاحب پہ؟ میں یقین سے کہتا ہوں کہ وہ عمران خان کا اعتماد کھو چکے ہیں، کہ عمران خان صاحب کے ساتھ اسی ایشو پہ جیل میں کئی دفعہ میری گفتگو ہوئی ہے، اور یہ میں اپنے سینے سے جو باتیں نکال رہا ہوں یہ نتائج میں اخذ کر رہا ہوں جو ان کے حوالے سے، جس کے کردار کے حوالے سے ڈسکشن کے بعد ہم نے اخذ کی ہے. تو خان صاحب نے آپ سے کہا ہے ان واٹ ایور ورڈز کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ ان کو بھی اعتماد، وہ بھی مایوس ہیں الوی صاحب سے، ڈس اپوائنٹڈ ہیں. جی میں حیثیت ترجمان
پاکستان تحریک انصاف چند مہینے قبل ایک ٹویٹ دیا طارق علی کے، اور اس ٹویٹ کو کسی نے ڈسپونڈ نہیں کیا ہے، لہذا وہ جو بیانیہ تھا وہ ایک آفیشیل بیانیہ تھا۔ بہت شکریہ شیر افضل مروت صاحب بات کر رہے ہیں صدر پاکستان کے حوالے سے، بہت کہتے ہیں انہوں نے وہ کردار ادا کیا جو اگر ان کی جگہ کوئی پی ٹی ایم کا صدر بیٹھا ہوتا تو وہ بھی وہی کرتا۔ تو عارف الوی صاحب نے کہا وہ پی ٹی آئی کے وفادار ہیں نہیں، پی ٹی آئی کے وفادار تھے، اور کہنا ہے کہ میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں یہ بات کہ میں جو بتا رہا ہوں یہ میں ان باتوں کے کو اخذ کر کے کہہ رہا ہوں جو مجھ سے خود میرے لیڈر نے کہی ہیں، جو مجھ سے عمران خان صاحب نے کہی، یعنی وہ کہتے ہیں میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ بانی پی ٹی آئی بھی عارف الوی صاحب پر اعتماد ہو چکے ہیں، یہ کہتے ہیں جناب شیر افضل مروت صاحب۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ اس طرح میں نے عرض کیا آج ایک ڈیولپمنٹ یہ ہوئی جب سے فیصلہ آیا فائزہ صاحب پر تنقید کا سلسلہ جاری ہے، اور تنقید ہر طرح کی ہے۔ ایک تو یہ کہ جو کسی فیصلے پہ تنقید ہو سکتی ہے، ظاہر ہے ایک بڑی سخت اور ذرا بہت ہی نامناسب الفاظ میں بھی تنقید جاری ہے۔ آج ایک جے آئی ٹی بنی ہے اس حوالے سے، جس میں مختلف اداروں کے لوگ ہیں، جن کو یہ کہا گیا ہے کہ جناب آپ دیکھیے کہ اس کیمپین کے پیچھے، ججز کے خلاف کیمپین کے پیچھے کون ہے۔ اور آج یہ بھی ہوا ہے کہ پاکستان سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور پاکستان بار کونسل کے نمائندوں نے ایک پریس کانفرنس کی، جس کا بھی مفہوم یہی کہ ججز کے خلاف اس کیمپین کی ہم کرتے ہیں مخالفت۔ ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان صاحب کے ہی لیگل افیئرز پہ اسپوکس پرسن ہیں جناب نعیم ادر پنچوتا صاحب، اور حسن رضا پاشا صاحب جو کہ چیئرمین ہے ایگزیکٹو کمیٹی پاکستان بار کے۔ میں دونوں کا بہت شکر گزار ہوں۔ پاشا صاحب، کوئک اینڈ اسٹریٹ کوسچن، پی ٹی آئی نے یہ تاثر دیا کیونکہ آپ لوگوں نے پریس کانفرنس کی، پی ٹی آئی نے اس پہ پریس ریلیز جاری کی جی، اور اس کا مفہوم یہ تھا کہ یہ دونوں بارز جو ہیں یہ تو پھر ایک جماعت کے خلاف اور ایک جماعت کے حق میں کھڑی ہو گئی ہیں، یعنی کہ ظاہر نون کے حق میں اور پی ٹی آئی کے خلاف کھڑی ہو گئی ہیں۔ آج کی پریس کانفرنس سے ثابت ہوتا ہے۔ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا خیال غلط ہے۔ ہم نے ہر اس چیز کو کنڈیم کیا جو کہ کسی بھی پارٹی نے ججز کو ان کے فیصلوں کے حوالے سے فیصلوں کے بجائے ان کی شخصیات پہ تنقید کی۔ مثلا ہماری پریس کانفرنس کے سٹارٹ میں یہی تھا کہ ایک پولیٹیکل پارٹی نے ایک کیس کی جب ہیئرنگ ہو رہی تھی جو کہ بانی پی ٹی آئی کی بیل کے حوالے سے تھا، تو وہاں پہ ایک کمنٹ آیا جج صاحب کی طرف سے کہ عمران خان ابھی معصوم ہے۔ تو اس چیز کو ایک دوسری پارٹی نے بڑا لے دے کیا جی کہ یہ سپریم کورٹ معصوم قرار دے رہی ہے، جبکہ اس کا مفہوم اصل میں لیگل ٹرم کے حوالے سے یہ تھا کہ جب ایک بندہ جس کا ٹرائل انڈر پروسیس ہو، ٹرائل چل رہا ہو، تو وہ اس وقت تک معصوم انوسینٹ تصور کیا جائے گا انٹل پرووڈ گلٹی۔ تو اس کو انہوں نے غلط لیا۔ پھر اسی طرح دوسرا ایونٹ ہوا جو پشاور ہائی کورٹ کے سنگل جج نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا آرڈر جو ہے وہ سیٹ اسائڈ کیا، تو اس پہ بھی بڑی انہوں نے تنقید کی، تو جج کی ذات پہ تنقید کی۔ اور پھر ہم نے آگے چاہ کے اس چیز کو ساتھ ملایا کہ جو قاضی فائزہ صاحب کے بینچ نے یہ فیصلہ کیا۔ دیکھیں، ججمنٹ پہ تنقید کرنا ہر ایک کا حق ہے، وہ پبلک پراپرٹی بن جاتا ہے، لیکن ججز کو جس طرح ملائن کیا جا رہا ہے، ان کی ذاتیات کے حوالے سے ان پہ حملے کیے جا رہے ہیں، اور ایک ایسا طوفان نکل آیا ہے کہ جس پہ کوئی پرواہ نہیں کی جاتی، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ کس منصب پہ فائز ہیں اور کتنے اہم عہدے پہ فائز ہیں، اور انہوں نے جو فیصلہ دیا ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق اگر سمجھتے ہیں کہ نہیں ہے تو اپیل کے آپ کے پاس موقع ہیں، آپ کے پاس یہ چانس ہے کہ آپ ریویو کے لیے جا سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ مناسب نہیں ہے۔ پاشا صاحب، اس مقصد کے لیے جو اب جے آئی ٹی بنا دی گئی جس میں اداروں کے لوگ ہیں کہ چیک کریں اس مہم کے پیچھے کون ہے، یہ اس کا آپ خیر مقدم کرتے ہیں یا اس کو بھی آپ قابل افسوس سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، اس کا تو مطالبہ ہم نے اپنی پریس کانفرنس میں کیا تھا کہ پی ٹی اے اور ایف آئی اے وغیرہ یہ جو ادارے ہیں یہ کیوں خاموش تماشائی بنے ہیں۔ ایسے لوگ جو اس طرح کی منافرت پھیلا رہے ہیں اور فیک آئی ڈیز وغیرہ بنا کے وہ مسلسل ایک ایسا ماحول بنا رہے ہیں پوری سوسائٹی میں جس سے عدم برداشت کا کلچر فروغ پا رہا ہے، تو وہ اس کو دیکھیں، چیک کریں۔ چیک اینڈ بیلنس تو بہرحال ہونا چاہیے۔ اچھا، میں پنچوتا صاحب سے بھی ذرا مجھے ٹھیک ہے، آپ کو پوائنٹ آئے پنچوتا صاحب، فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے وہ تو ہونا چاہیے، لیکن اس کے لیے کوئی لمیٹیشن تو ہونی چاہیے نا۔ یہ میرا آپ سے سوال ہے نعیم صاحب کہ اگر
کوئی فیصلے پہ تنقید کر رہا ہے تو ظاہر اس کا رائٹ ہے. کوئی اگر جج صاحب پہ بھی تنقید کرتا ہے تو کوئی مقدس گائے نہیں, ٹھیک ہے, وہ اپنی ایک لمٹس میں رہتے ہوئے. لیکن اگر کہیں بالکل گالم گلوچ یا ایک الگ ہی معاملہ چلا ہوا ہے تو ایسے کسی فرد کے خلاف اگر کارروائی ہو تو آپ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے ہونی چاہیے؟ بہت شکریہ جی, بڑی نوازش, بڑی مہربانی جی. بدامی صاحب آپ نے مجھے موقع دیا. سر پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ جو یہاں پر میرے بھائی میرے کولیگ بیٹھے ہوئے ہیں چیئرمین ایگزیکٹو جناب حسن رضا پاشا صاحب, جی کہ بات یہ ہے کہ ملک کے اندر جو صورتحال ہوئی, جو فیصلے آئے آپ کے سامنے, جس طرح سے سپریم کورٹ کے جسٹس صاحبان نے استعفیٰ دیا, اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھ لیں کہ ملک کے اندر جیسے لا قانونیت اور ایک طرف ایک جماعت کے اوپر جیسے کریک ڈاؤن کیا گیا اور اس کے چیئرمین کو ڈسکوالیفائی کیا گیا, جو کہ آج بھی سپریم کورٹ کے اندر پش کیا گیا ہے کہ وہ ڈسکوالیفیکیشن والی درخواست خالی فکس کر لی جائے. لیکن دوسری طرف دیکھیں کہ نواز شریف صاحب, ان کو جیسے پروٹوکول دیا گیا, جیسے ان کے کیسز ختم کیے گئے اور کلین چٹ دے کر سپریم کورٹ نے بھی جیسے رات دن سماعت کی اور ان کو بالکل جو ہے وہ بری کر دیا گیا, تو وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو یہاں پر بارز کا بڑا ایک رول تھا جو کہ نہیں ادا کیا گیا. یہاں پر جب وکلاء کے گھروں میں چھاپے مارے جا رہے تھے, جب وکلاء کی گرفتاریاں کی گئیں, تو مختلف بارز نے یہ کہا کہ یہ ایک جماعت سے تعلق رکھنے والے وکیل ہیں. بات یہ ہے کہ کسی کے گھر بھی اگر وکیل ہے یا کوئی نہیں ہے, کسی کے گھر بھی اگر غیر قانونی ایک چھاپا مارا جاتا ہے, اس کے گھر میں جا کر گھس کے پولیس اس کو گرفتار کرتی ہے یا کوئی جلسہ جلوس کرنا چاہتا ہے جو کہ ایک آئین پاکستان حق دیتا ہے, اور اس کو وہاں سے اٹھا لیا جاتا ہے یا کسی سے پریس کانفرنس کروائی جاتی ہے, کسی کی وائف کو کسی کی بہن کو اٹھا کر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ پارٹی کو چھوڑ دیں اور اپنی نامینیشن پیپر واپس لے لیں یا الیکشن سے دستبرداری کر دیں, مطلب اس سے بالکل واپس اسے لے لیں, تو اس کے اوپر چاہیے تھا کہ قراردادیں بھی ضرور آتی اور اس کے اندر اگر یہ ہو سکتا تو وہاں پر ریلیز بھی نکالی جاتی, وکلاء باہر نکلتے کہ ملک کے اندر رول آف لا ہونا چاہیے, فنڈامنٹل رائٹس کی جو وائلیشن ہو رہی ہے وہ بند ہونی چاہیے. اچھا, اس نقطے میں نہیں صاحب ایک سیکنڈ رکیں ذرا, میں یہ میرے سوال میں ہاتھ کی ہاتھ پوچھ لوں ذرا کہ یہ جو الزام آپ پہ لگاتے ہیں یہ پاشا صاحب کے جناب یہ بائسڈ ہے, تو اس کے پیچھے کا نقطہ یہ ہے کہ بھائی جب اتنا سب کچھ ہو رہا تھا تب اس طرح کی پریس کانفرنس, پریس ریلیز, کنونشنز ہوئے کیا؟ تو آپ بتائیے تب آپ نے اس طرح آ کے بار بار بات کی کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے, کس طرح کی بات کریں بادامی صاحب؟ جی نہیں میں پاشا صاحب سے پوچھ رہا ہوں سوال. جی بادامی صاحب میرے بھائی بڑے جذباتی ہو گئے ہیں اور اس بات کو بھول رہے ہیں کہ جب بھی لاہور میں یا کہیں کسی اور جگہ پہ وکلاء کے گھروں پہ چھاپے مارے گئے, ان کو اور ان کی فیملی کو ہراس کیا گیا, تو میں نے خود بطور چیئرمین ایگزیکٹو پاکستان بار کونسل 4 سے زائد مرتبہ پریس ریلیز جاری کی اور اس سیکشن کو کنڈیم کیا. ہم نے آئی جی پنجاب سے خود بات کی, میں نے بات کی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. پھر ہم نے ادھر انٹیریئر منسٹری میں بھی بات کی, جو اس وقت کے منسٹر تھے انٹیریئر, ان سے بھی بات کی, اور ہم نے یہ کہا کہ آپ وکیلوں کے گھروں پہ کیوں چھاپے مار رہے ہیں اور کیوں ہراس کر رہے ہیں. شاید یہ بھول گئے ہیں اور جذباتی ہو کے یہ بات کر رہے ہیں. ایٹ لیسٹ ان کو کوئی بات کرنے سے پہلے ریکارڈ کو ضرور دیکھ لینا چاہیے, اور اس طرح بات ایسے ہی جذباتی ہو کے جو عدم برداشت کا کلچر ترویج پا چکا ہے اس کو آگے نہیں بڑھانے دینا چاہیے, اس کو ختم کرنا چاہیے. بار ایسوسی ایشن یا بار کونسلز منتخب ادارے ہیں اور انڈر دی بار کونسل ایکٹ کام کرتے ہیں, اور کسی پارٹی کی ترجمانی ہم نہ کی ہے کبھی نہ ہم کریں گے. البتہ ہم آئین اور قانون کے حوالے سے جو بات ہوگی وہ ضرور کریں گے اور اس پہ کوئی لگی لپٹی نہیں کریں گے. جناب نعیم صاحب فائنل کنکلوڈ کر دیں. دیکھیں بات یہ ہے پاشا صاحب, میں گزارش کرنا چاہوں گا بدامی صاحب آپ کے پروگرام کے اندر, میں یہ کہہ رہا ہوں جو میں نے بات کی ہے کہ یہاں پر صرف ایک وکیل کی بات نہیں ہے. میں نے جو فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے پورے ملک کے اندر, میں نے اوور آل بات کی ہے, اور میں نے یہ بھی اس مزید ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو الیکشن ہونے تھے 90 ڈیز کے اندر, 13 مہینوں کے بعد 2 صوبوں میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں, اور ابھی بھی آپ دیکھیں کبھی کوئی پارٹی آ کے کہے گی برف باری ہو رہی ہے, کبھی کہے گا کوئی کہ خدشات ہیں سیکیورٹی کے, کبھی کوئی آ کر کوئی بہانہ بنائے گا. تو یہ چیزیں جو ہوئی ہیں ملک کے اندر, اس کے اندر وکلاء کو جو جیسے کردار ادا کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا گیا, بلکہ یہ بھی ایک وہ کیا کہتے ہیں کسی کو فنڈ دے دیا, کسی کو کچھ کر دیا.
کوئی انہوں نے کوئی رول ادا نہیں کیا. میں اس سے بالکل مایوس ہوں. جتنی ہماری حد تک ہو سکا وہ ہم نے پورا ادا کیا, اور ہر جگہ کے اوپر ہم جہاں جہاں پر ظلم ہوا اور ہم کھڑے رہے. کوئی اس طرح سے نہیں ہے کہ میں کوئی سابقہ جو ہے وہ ایم این اے ہوں یا ایم پی اے ہوں, یا کوئی اس طرح کا میں کوئی منسٹر رہا ہوں, یا میں پارٹی کے ساتھ جو تھا مشیر تھا تو اس وجہ سے میں اس پارٹی کی نمائندگی میں نے کی یا میں نے اس کے حق میں بولا. بلکہ جو جہاں پر بھی کہیں پہ بھی لا قانونیت اور ملک کے اندر رول آف لا نہیں ہوگا تو وکلاء نے ہمیشہ آواز اٹھائی ہے, تو وہی فریضہ سمجھ کے ہم نے اٹھائی ہے. اگر پی ایم ایل این کے کسی بندے کے ساتھ ظلم ہو رہا ہوتا تو ضرور اس کے اوپر بھی کہتے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے اور یہ غلط بات ہے. لیکن یہاں پر ایک جو ہے جب ہو رہا تھا تب آپ اس جماعت میں نہیں تھے, لیکن تب تو وہ جماعت اس پہ شادیاں بجا رہی تھی, کہہ رہے تھے بڑا اوکے کام ہو گیا, زبردست ہو رہا ہے, بہترین کام ہو رہا ہے. تب تو وہ ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہے تھے نا. دیکھیں آج بھی بات ہوئی ہے نا, آج بھی بات ہوئی ہے. ایک صحافی نے سوال کیا عمران خان صاحب سے کہ بھٹو کے زمانے میں اس وقت جو ہے ورکر کے ساتھ یوں ہی کیا گیا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اسی طرح کا ہو رہا ہے؟ تو خان صاحب کا آگے واضح جواب تھا کہ جس طرح اس ٹائم کیا جا رہا ہے نا, زندگی میں نے اپنی زندگی میں ہسٹری میں ایسا نہیں دیکھا. ایک ملک کے اندر قانون ہے نا یا آئین ہے, وہ ہے ہی نہیں. تو جنگل کا جب قانون ہوگا تو لوگوں کے ساتھ آپ کیا کریں؟ اس ٹائم بھی آواز اٹھنی چاہیے, رات بھی اٹھنی چاہیے. اور ٹورڈز دی اینڈ کوئکلی پاشا صاحب, کل سلمان اکرم راجہ صاحب نے یہ لیگل اوپینین دیا, آپ ایز اے لائر بتا دیجئے. وہ کہتے ہیں بے شک ہم الگ الگ انتخابی نشان پہ لڑیں, لیکن چونکہ ہم نے پی ٹی آئی کا ٹکٹ جمع کرا دیا, اس لیے ہم پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں, اور ہم بعد میں ہم پارٹی ڈسپلن کے پابند ہوں گے لیگلی, اخلاقی طور پہ نہیں, لیگلی بھی پابند ہوں گے. ناٹ اونلی دس, بلکہ ہم مخصوص نشستیں بھی حاصل کر سکتے ہیں. ایز اے لائر ڈو یو ایگری اور ڈس ایگری؟ میں اتنا کہوں گا کہ ایز پارٹی پی ٹی آئی ابھی تک رجسٹرڈ ہے, موجود ہے, اور اس پارٹی کو کوئی پابندی نہیں لگی. البتہ ایک تکنیکی معاملہ تھا جس پہ الیکشن نہ کرانے کی وجہ سے ان سے سمبل لے لیا گیا. آل دو کہ اخلاقی طور پر سمبل ان کا حق بنتا تھا جو کہ ملنا چاہیے تھا, لیکن ان کی اپنی اوور ڈوئنگ کی وجہ سے, جو کہ انہوں نے مختلف فورم پہ ایک ہی پریئر لے کے مختلف پٹیشنز کی اور کنسیلمنٹ کی, اس وجہ سے, اور پھر جو الیکشن کروائے نہ وینیو بتایا, نہ ٹائم اور ڈیٹ بتائی, اور پشاور کا بتا کے چمکنی میں کرا دیے. یہ ساری چیزیں اس آرڈر میں موجود ہیں, جس کی وجہ سے اب تو فیصلہ آ گیا نا, اس کے اثرات بتائیے کہ دے ول لوز, یہ مخصوص نشستیں لوز کر دیں گے یا مل سکتی ہیں؟ ہاں, جہاں تک جی بالکل اخلاقی طور پہ تو یہ پابند ضرور ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کے پابند ہیں, لیکن قانونی طور پہ چونکہ یہ آزاد کینڈیڈیٹ ہوں گے تو ان کا یہ کسی اور پارٹی میں بھی شامل ہو سکتے ہیں 3 دن کے اندر اندر, کوئی قدغن نہیں ہے. اور اگر ان کے جو منتخب شدہ ممبرز ہوں گے وہ اگر کسی اور پارٹی میں جائیں گے تو پھر وہ سیٹس والا جو مسئلہ ہے وہ ان کے لیے نقصان ہوگا. شاید میری سمجھ کے مطابق تو یہی ہے کہ وہ اسپیشل سیٹ سے ان کو ہاتھ دھونا پڑے گا. بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا, بہت بہت شکریہ. بریک کے بعد ذرا الیکشن کی کچھ اپڈیٹس کے ساتھ ہم اختتام کرتے ہیں. بریک کے بعد جاتے جاتے عام انتخابات میں پارٹی سربراہان کون کہاں سے الیکشن لڑ رہا ہے آپ کی خدمت میں کچھ عرض کرتے ہیں, باقی کچھ کل عرض کریں گے. تو اس کی ڈیٹیلز کچھ اس طریقے سے ہیں کہ سب سے پہلے تو 2 پارٹی سربراہان, 2 بڑی پارٹیوں کے سربراہ ایسے ہیں جو کہ اس سال اس الیکشن میں حصہ نہیں لے رہے اپنی ہیلتھ ریزن کی بنا پر. مسلم لیگ کاف کے سربراہ جناب چودھری شجاعت حسین صاحب اور اے این پی کے سربراہ اسفندیار ولی صاحب, یہ دونوں اس سال الیکشن میں حصہ نہیں لے رہے. آگے اگر ہم بڑھیں میاں محمد نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کی بات کریں تو یہ دونوں 2 حلقوں سے الیکشن لڑ رہے ہیں. نواز شریف صاحب بھی 2 حلقوں سے لڑ رہے ہیں, شہباز شریف صاحب بھی 2 حلقوں سے لڑ رہے ہیں. نواز شریف صاحب کہاں سے لڑ رہے ہیں؟ لاہور سے اور مانسیرا سے الیکشن لڑ رہے ہیں. لاہور کا مقابلہ دلچسپ ہوگا جہاں نواز شریف صاحب کا مقابلہ ہوگا محترمہ یاسمین راشد صاحبہ سے, اور جو نواز شریف صاحب دوسری سیٹ پہ الیکشن لڑ رہے ہیں نیشنل کی وہ مانسیرا ہے, وہاں ان کا مقابلہ ہوگا JUIF کے مفتی کفایت اللہ. ظاہر اور امیدوار بھی ہوں گے, ہم ابھی صرف کچھ کا تذکرہ آپ کے سامنے کر رہے ہیں. شہباز شریف صاحب کن 2 حلقوں سے الیکشن لڑ رہے ہیں نیشنل اسمبلی کے؟ ان میں ایک ہے لاہور اور ایک ہے قصور کا حلقہ. لاہور میں شہباز شریف صاحب کا مقابلہ ہے PTI کے افضل عظیم, اور اسی حلقے سے جماعت اسلامی کے جناب لیاقت بلوچ صاحب بھی ہیں. حمزہ شہباز صاحب بھی لاہور کی نیشنل اسمبلی کے, یعنی کہ نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب, اس کے علاوہ حمزہ شہباز صاحب بھی لاہور کی قومی اسمبلی کے حلقے سے الیکشن لڑ رہے ہیں, اور ان کا مقابلہ ہوگا عالیہ حمزہ صاحبہ سے جو کہ اس وقت جیل میں ہے, PTI سے ان کا تعلق. اس کے علاوہ حمزہ شہباز شریف صاحب بھی اور مریم نواز شریف صاحبہ دونوں لاہور سے صوبائی اسمبلی کے الیکشن بھی لڑ رہے ہیں, پروونشل اسمبلی کی نشست کے لیے بھی یہ دونوں امیدوار ہیں.
بلاول صاحب کی بات کرتے ہیں. بلاول صاحب قومی اسمبلی کے 3 حلقے ہیں جہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں, جن میں ایک ہے لاڑکانہ ان کا اپنا, ایک ہے قمبر شہداد کوٹ, آج انہوں نے وہاں جلسہ بھی کیا, اور ایک ہے لاہور. یہ 3 نشستیں ہیں جس میں لاہور کی نشست ظاہر ہے اتنی تگڑی نہیں ہے پیپلز پارٹی کے لحاظ سے, باقی تو بڑی تگڑی نشستیں ہیں. لاہور کی جو نشست ہے وہاں بلاول صاحب کا مقابلہ ہے پی ایم ایل این کے عطا اللہ تارڑ صاحب سے. پی ٹی آئی کے چودھری شبیر گجر صاحب, جو پی ٹی آئی کے تو امیدوار ہے ہی ہر حلقے پہ, یہاں لیکن عطا تارڑ صاحب بھی ہیں. عطا تارڑ صاحب ورسز بلاول صاحب ورسز پی ٹی آئی. لاڑکانہ میں بلاول صاحب کے مقابل ہوں گے جے یو آئی ایف کے مولانا صاحب کے امیدوار جناب راشد سومرو صاحب, اور پی ٹی آئی کے سیف اللہ ابڑو بھی ہوں گے. جناب زرداری صاحب شہید بے نظیر آباد سے الیکشن لڑ رہے ہیں. مولانا صاحب بھی 2 حلقوں سے نیشنل اسمبلی کے الیکشن لڑ رہے ہیں, ایک ہے ڈیرہ اسماعیل خان اور ایک ہے پشین زیارت کی نشست. جو ڈیرہ اسماعیل خان کی نشست ہے بڑی دلچسپ ہے, وہاں پہ مولانا صاحب کا مقابلہ ہوگا علی امین گنڈا پور صاحب پی ٹی آئی کے, اور پیپلز پارٹی کے فیصل کریم کنڈی صاحب بھی اسی حلقے میں ہوں گے. تو یہ بڑا دلچسپ حلقہ ہوگا. یہ پہلا موقع ہے بائی دا وے جب مولانا صاحب کے پی کے سے باہر بھی ایک سیٹ پہ الیکشن لڑ رہے ہیں, اور یہ پشین کی نشست ہے جن کی پارٹی جیتتی آئی ہے, بظاہر انہوں نے اپنے آپ کو سیکیور کیا ہے اس حلقے سے بھی الیکشن لڑنے کا فیصلہ کر کے. جماعت اسلامی دیر سے سیٹ جیتتی ہے, جب پوری اسمبلی میں کم سیٹیں بھی جیتی ہوں تب بھی دیر سے ضرور جیتی ہوئی ہوتی ہے, اور سراج الحق وہیں سے الیکشن لڑ رہے ہیں دیر سے. بیرسٹر گوہر صاحب پی ٹی آئی کے چیئرمین, وہ کہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں؟ وہ بنیر سے, جو کہ N10 ہے, وہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں. یہ وہی حلقہ ہے جہاں 2008 میں بھی وہ الیکشن لڑے تھے, پیپلز پارٹی سے لڑے تھے, اور بہت کم مارجن سے وہ سیٹ ہار گئے تھے. مروت صاحب سے بھی ہم نے بات کی, وہ الیکشن لڑ رہے ہیں نیشنل اسمبلی کی سیٹ سے. یہ ہے لکی مروت کا علاقہ, اور ان کے سامنے ہے, مروت صاحب کے سامنے ہے مولانا صاحب کے بیٹے اسجد محمود صاحب. علیم خان صاحب لاہور سے الیکشن لڑ رہے ہیں, جہاں سے نون لیگ نے اپنی سیٹ خالی چھوڑی ہے. پی ٹی آئی مقابلے میں نون لیگ نے علیم خان صاحب کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اپنا بندہ کھڑا نہیں کیا. اور جہانگیر ترین صاحب ملتان سے بھی لڑ رہے ہیں اور لودھرا سے بھی لڑ رہے ہیں. اس میں سے ایک جگہ پہ نون لیگ نے ان کے خلاف امیدوار کھڑا کیا ہے لودھرا میں, ملتان سے چھوڑ دیا ہے. یعنی کہ N117 لاہور پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بدولت نون لیگ نے امیدوار واپس لے لیا ہے. پرویز خٹک صاحب پروونشل اسمبلی کی سیٹ سے الیکشن لڑ رہے ہیں, اور یہ ہے PK87 نوشہرہ, جو کہ ان کا اپنا علاقہ ہے. تو یہ عام انتخابات میں جو پارٹی لیڈران ہیں ان کے مختلف حلقوں کی صورت حال ہم نے آپ سے عرض کی, اور کوشش کریں گے کہ ہم الیکشن اپڈیٹ گاہے بگاہے آپ کی خدمت میں عرض کرتے رہیں. زندگی صحت رہی تو کل ملیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.